اعلی حضرت مفتی اعظم حجت الاسلام بریلی تجھے سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاتمۃ قد علمت ان المناظرۃ كلها سواء كانت بطریق طلب التصحیح او بطلب الدلیل او المنع او النقد او المعارضہ تتعلق بالاحکام الخبریہ صریحۃ كانت تلك الاحکام كما في الدعاوی او ضمنیہ كما في التعریفات الى آخر العبارہ۔ آج کے سبق میں خاتمہ میں تھوڑی سی تنبیہ کے طور پر ایک بات پیش کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ماقبل میں آپ نے مناظرہ کی تعریف پڑھی تھی، جو یہ تعریف تھی توجہ المتخاصمین فی النسبۃ بین الشیئین اظہارا للصواب، اظہار ثواب کے لیے متخاصمین کا دو چیزوں کے مابین نسبت خبریہ میں توجہ کرنا یہ مناظرہ ہے۔ نسبت خبریہ میں توجہ کا نام مناظرہ ہے، اور نسبت خبریہ کا تحقق وہ احکام میں ہوتا ہے۔ جہاں نسبت خبریہ ہوتی ہے وہیں پر حکم ہوتا ہے، کیونکہ نسبت خبریہ کا اذعان ہی حکم کہلاتا ہے۔ اس لیے مناظرہ کی تعریف سے یہ بات واضح ہے کہ مناظرہ کا تحقق وہ احکام میں ہوگا۔ کس میں ہوگا؟ احکام میں ہوگا۔ ہاں، اس میں عموم ہے کہ وہ احکام صریحی ہوں یا احکام ضمنی ہوں۔ احکام صریحہ جہاں پر صراحتاً ایک شے کا حکم دوسری شے پر لگایا جا رہا ہو، جیسے کہ مثال کے طور پر ہم نے کہا العالم حادث، عالم حادث ہے، تو یہاں پر حدوث کا حکم ہم نے کس پر لگایا؟ عالم پر۔ تو حدوث کا حکم عالم پر جو لگایا ہے یہ حکم صریح ہے۔ کیا ہے؟ حکم۔ لہذا اس میں مناظرہ متحقق ہوگا۔ تو ہم نے کہا عالم حادث ہے، کوئی کہے عالم حادث نہیں ہے، یہی مناظرہ ہے۔ یہ حکم صریح کی مثال ہو گئی۔ یا حکم ضمنی ہو، صریح نہ بھی ہو لیکن حکم ضمنی ہو، لیکن ہوگا مناظرہ حکم ہی میں، چاہے حکم صریح ہو یا ضمنی ہو۔ ضمنی کی مثال جیسے کہ تعریفات میں آپ نے دیکھا تھا، اس سے پہلے سب گفتگو تو گزر چکی ہے۔ تعریفات میں کہ کسی شخص نے انسان کی تعریف کی، انسان کی تعریف کی الحیوان الناطق، کس سے کی؟ حیوان ناطق سے۔ تو دیکھو الحیوان الناطق کے اندر کوئی حکم نہیں ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ محدود کو ذکر کیا جاتا ہے الانسان حیوان ناطق، تو ہم کہیں گے کہ محدود کو ذکر اس لیے نہیں کیا جاتا کہ حیوان ناطق کا اس پر حمل کیا جائے۔ محدود کو تو اس لیے ذکر کیا جاتا ہے تاکہ جو محدود کی آپ کے ذہن و دماغ میں محدود ہے اس کو ذکر کر دیا جاتا ہے، حمل کرنے کے لیے نہیں، جیسے کہ اس سے پہلے گفتگو گزر گئی۔ تو الحیوان الناطق یہ انسان کی تعریف ہے۔ اب یہ تعریف جو ہے تعریف حقیقی ہے، نفس الامر میں حقیقت نفس الامریہ کی تعریف ہے۔ اب یہاں پر انسان کی جو تعریف ہے حیوان ناطق، اس میں حکم صراحتاً نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی بھی ایک کا حمل دوسرے پر یہاں پر نہیں کیا گیا الحیوان الناطق میں۔ یا حمل ہے، جب حمل ہی نہیں ہے تو حکم کیوں ہوگا؟ لیکن یہاں پر ضمناً حکم کا تصور ہوتا ہے۔ کیسے؟ گویا کہ معرف تعریف کرنے والا اس بات کا دعویٰ کر رہا ہے
کہ الحیوان الناطق ہوا حد للانسان، حیوان ناطق یہ انسان کی حد ہے، یہ دعویٰ کر رہا ہے گویا کہ وہ ضمناً یہ دعویٰ متصور ہوتا ہے۔ بے تعریف کرنے والا جب یہ تعریف کرے گا تو اس کے قول سے، اس کی تعریف سے یہی تو سمجھ میں آئے گا گویا کہ وہ اس کا دعویٰ کر رہا ہے، یہی اس کی تعریف ہے، اور دعویٰ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو وہ اس کی تعریف جامع اور معنی مان رہا ہے نا۔ تو اب اگر کوئی، اب دیکھو یہاں پر بھی دعویٰ ضمنی ہو گیا نا، لہذا اب اس پر کوئی اعتراض کرنا چاہے اعتراض کرے۔ تو یہ بھی تو خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ پورا کا پورا مناظرہ، چاہے وہ تصحیح نقل ہو یا طلب تصحیح ہو یا طلب دلیل ہو یا نقض ہو یا معارضہ ہو، پورا کا پورا مناظرہ وہ احکام کے اندر متحقق ہوتا ہے، چاہے وہ احکام صریحہ ہوں یا احکام ضمنیہ ہوں۔ یہی جمہور کا قول ہے، اسی کو صاحب کتاب نے اس سے پہلے بیان بھی کیا ہے۔ ہاں کچھ لوگوں کا اختلاف ہے، کچھ لوگوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ جس طریقے سے احکام کے اندر مناظرہ متحقق ہوتا ہے، ویسے ہی جہاں پر احکام نہ ہوں، احکام خبریہ نہ ہوں، وہاں پر بھی مناظرہ متحقق ہو جاتا ہے، یعنی انشاء کے اندر بھی مناظرہ متحقق ہو جاتا ہے۔ اب اگر کوئی کہے اضرب تو مار، تو اس میں مناظرہ متحقق ہو جائے گا، وہ کہیں گے آپ، حالانکہ صحیح بات یہ ہے کہ اگر کوئی کہہ رہا ہے اضرب تو مار، تو اس میں کیا مناظرہ متحقق ہوگا؟ کس چیز کا انکار کرے گا، کیا کس چیز کا مطالبہ کرے گا؟ اس پر نہیں کر سکتا نا۔ لیکن انشاء کے اندر بعض لوگ کہتے ہیں کہ مناظرہ متحقق ہو جاتا ہے۔ صاحب کتاب یہاں پر خاتمہ پیش کرنے سے صاحب کتاب کا مقصد یہی ہے کہ جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ انشاء میں بھی مناظرہ متحقق ہو جاتا ہے، یا ان جگہوں پر بھی مناظرہ متحقق ہو جاتا ہے جہاں پر احکام نہ صریحی ہوں نہ ضمنی ہوں، تو ان ایسے لوگوں کا مصنف کا خاتمہ کے ذریعے سے رد کرنا مقصود ہے، اس لیے خاتمہ کو مصنف نے پیش کیا ہے۔ کیسے رد کیا ہے؟ ان لوگوں نے جنہوں نے یہ کہا کہ بغیر حکم کے بھی مناظرہ متحقق ہو جاتا ہے، تو انہوں نے کچھ دلیلیں دی ہیں، حدیث پاک سے دلیل دی ہے۔ تو صاحب کتاب ان کی تردید میں جس حدیث سے استدلال انہوں نے کیا، اس کا مطلب بتائیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے، اور بتائیں گے کہ یہاں پر مناظرہ جو ہے یہ انشاء میں متصور نہیں ہے، بلکہ اس کا معنی دوسرا ہے، اور یہاں پر مناظرہ جو ہوگا وہ در حقیقت حکم کے اندر ہی ہوگا۔ ایسے ہی مناظرہ جب حکم میں ہوگا تو مفرد میں تو حکم ہوتا ہی نہیں ہے، یا ہوتا ہے؟ مفرد میں حکم نہیں ہوتا ہے، اس لیے جمہور کے نزدیک تو مفرد کے اندر مناظرہ متحقق نہیں ہوگا، لیکن ان لوگوں کے نزدیک، ان کے نزدیک جن لوگوں نے اختلاف کیا، انہوں نے کہا کہ بغیر حکم کے بھی مناظرہ متحقق ہو جاتا ہے، تو ان کے نزدیک مفرد میں بھی مناظرہ متحقق ہو جائے گا۔ تو انہوں نے کیا دلیل دی ہے اس بات پر؟ اس دلیل کی تردید صاحب کتاب فرمائیں گے۔ خلاصہ ذہن میں آ گیا خاتمہ کا؟ فرماتے ہیں خاتمہ، قد علمت ان المناظرۃ کلھا، آپ نے جان لیا ما قبل میں کہ پورا کا پورا مناظرہ، سواء کانت بے طریقے طلب تصحیح، خواہ وہ طلب تصحیح کے طریقے پر ہو اگر نقل پیش کرے، یا طلب دلیل کے طور پر ہو، جیسے کہ منع میں ہوتا ہے، یا منع کے طور پر ہو، یا نقض کے طور پر ہو، یا معارضہ کے طور پر ہو۔ کہتے ہیں کہ یہ آپ نے جان لیا کہ سارا کا سارا مناظرہ تتعلق بالاحکام، ان سارے مناظرہ کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ احکام خبریہ سے، صریحتاً کانت او ضمنیتاً، خواہ وہ احکام صریحیہ ہوں، کس سلسلے میں صریح ہوں، ہے نا، دعاوی میں، یا جہاں پر صراحتاً دعویٰ کیا جاتا ہو وہاں پر صریح حکم ہوگا، ہے نا، جیسے ہم نے کہا زید قائم، یہاں پر دعویٰ ہے زید کے قیام کا، یہاں پر صریح حکم ہے۔ اور ضمنیتاً، یا احکام ضمنیہ ہوں، کما فی التعریفات، جیسے کہ تعریفات میں۔
تو احکام صریحیہ ہوں جیسے کہ دعاوی میں، یا ضمنیہ ہوں جیسے کہ تعریفات میں. یعنی مطلب اس کا یہ ہوا ما لم یعتبر فی التعریف حکم ضمنی، جب تک کہ کسی تعریف میں حکم ضمنی کا اعتبار نہیں کیا جائے گا محدود پر، ہے نا. محدود پر حکم ضمنی کے اعتبار کرنے کا مطلب بتا رہے ہیں بکون ذالک تعریف تعریفا لہ، مثلا کہ اس بات کا، اس حکم کا اعتبار کیا جائے کہ یہ تعریف اسی محدود کی تعریف ہے نا. لا یتصور المناظرہ فی، جب تک کہ یہ حکم ضمنی کا اعتبار نہیں کیا جائے گا تو اس میں مناظرہ متحقق متصور نہیں ہوگا. وما یقال، اور جو یہ بات کہی گئی ہے یتصور المناظرہ فی تعریف کے، تعریف کے اندر مناظرہ متصور ہو جاتا ہے بلا اعتبار حکم ضمنی، حکم ضمنی کا اعتبار کیے بغیر، جو یہ بات کہی گئی ہے کما نبہنا کا علی طریق اعتبار ہی، حکم ضمنی کے اعتبار کیے بغیر مناظرہ متحقق ہو جاتا ہے. اب رہی یہ بات حکم ضمنی کا اعتبار کیسے کیا جائے گا، تو فرماتے ہیں بیچ میں صاحب شرح فرماتے ہیں جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے حکم ضمنی کے اعتبار کرنے پر تم کو آگاہ کر دیا ہے کہ حکم ضمنی کا اعتبار کیسے ہوتا ہے نا. جیسے ابھی ہم نے اپنی تقریر کے دوران بھی کہا تھا کہ کسی شخص نے کہا الحیوان الناطق، تو اس کے اندر ویسے کوئی حکم نہیں ہے صراحتاً، کیونکہ کوئی نہ حمل ہے، یہاں پر کسی شے کا ثبوت دوسری شے کے لیے نہیں کیا جا رہا ہے، لیکن یہاں پر ضمناً حکم ہے، گویا کہ معرف یہ کہہ رہا ہے یہ جو میں نے تعریف کی ہے یہ انسان کی حد ہے، یہی حکم ضمنی ہے. وہی فرماتے ہیں جیسے کہ ہم نے تمہیں آگاہ کر دیا ہے حکم ضمنی کے اعتبار کرنے پر کہ اعتبار کیسے کیا جاتا ہے، ہم نے تمہیں آگاہ کر دیا. وقضا یصح، ایسے ہی بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ تصحیح نقل کو طلب کرنا صحیح ہے فی الکلام الانشائی، کلام انشائی میں تصحیح نقل کو طلب کرنا، گویا کہ مناظرہ کلام انشائی میں مان لیا ہے، تصحیح نقل کا تعلق مناظرہ سے ہے، لہذا مناظرہ کس میں مان لیا، انشاء میں. اور انشاء کے اندر حکم تو ہوتا نہیں ہے، حکم خبری تو ہوتا نہیں ہے، تو جمہور کے نزدیک تو حکم خبری نہیں ہوتا ہے، اس لیے مناظرہ متحقق نہیں ہوگا کلام انشاء میں. لیکن بعض لوگوں نے کہا کہ اس میں بھی مناظرہ متحقق ہو جائے گا. انہوں نے استدلال کیسے کیا کہ کلام انشائی میں بھی مناظرہ متحقق ہو جاتا ہے، طلب تصحیح صحیح ہے. تو انہوں نے ایک استدلال کیا ہے، فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے استدلال کیا ہے جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے، کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہ کسی شخص نے نقل کرتے ہوئے یہ کہا، کیا قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کن فی الدنیا کانک غریب او کعابر سبیل، دنیا میں تم ایسے رہو جیسے کہ تم غریب ہو، یا او کعابر سبیل، یا غریب کہا یا عابر سبیل کہا سرکار نے، او تشکیک کے لیے راوی کا شک کہ غریب کہا ہے سرکار نے یا عابر سبیل کہا ہے. تو اگر دونوں لفظ ہوں اور تشکیک کے لیے نہ ہو تب تو معنی ہوگا غریب کا معنی غریب ہی لگا لو. غریب کا معنی غریب بھی آتا ہے اردو میں، جسے ہم غریب کہتے ہیں وہ بھی معنی آتا ہے، اگرچہ عربی میں زیادہ تر استعمال مسافر کے معنی میں ہوتا ہے، سمجھے نہیں، انجانے کے معنی میں ہوتا ہے. تو اگر اور تشکیک کے لیے نہ ہو تب تو معنی ہوگا تم دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ غریب، چاہے کتنا بھی تمہارے پاس ہو لیکن غرور و تکبر تمہارے ذہن و دماغ میں نہیں آنا چاہیے. او کا عابر سبیل، اور ایسے خوفزدہ رہو دنیا میں جیسے کہ ایک مسافر کہ وہ بے سر و ساما ہوتا ہے نا، ڈرتا ہوا رہتا ہے، اپنے وطن کو چھوڑ کر باہر ہوتا ہے، ایسے ہی یہ بھی تمہارا وطن حقیقی نہیں ہے، سمجھے نہیں، یہ سرکار نے فرمایا. یا یہ کہ او تشکیک کے لیے نہ ہو، اب وہ او جو ہے تشکیک کے لیے ہو، وہ تخیر کے سرکار راوی کو شک ہے کہ یہ کہا یا یہ کہا، تو دونوں صورتوں میں اگر غریب کہا تو غریب بے معنی مسافر، اور یا غریب نہیں کہا ہے عابر سبیل کہا تب بھی معنی مسافر، تو ایک ہی معنی ہوگا. بہرحال ہم اس سے بحث ابھی نہیں ہے ہماری. تو یہاں پر کچھ لوگوں نے کہا جیسے کہ یہ کسی شخص نے نقل کرتے ہوئے پیش کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، تو اب کسی بھی سائل کو یہ حق پہنچے گا، وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ کس کتاب میں ہے یہ حدیث، مطالبہ تصحیح نقل کر سکتا ہے نا، مطالبہ تصحیح نقل کر سکتا ہے. تو دیکھو تصحیح نقل کا مطالبہ ہو رہا ہے، اس کا مطلب مناظرہ متحقق ہو گیا، اور کن
فی الدنیا کا انکا غریب کن، یہ جو ہے انشاء ہے، امر ہے نا، تو دیکھو امر میں مناظرہ متحقق ہو گیا۔ یہ کچھ لوگوں نے استدلال کر لیا حدیث پاک سے کہ دیکھو یہاں پر طلب تصحیح نقل صحیح ہے، لیکن ذرا غور کرو، طلب تصحیح نقل معنی انشاء کی صحیح ہے یہاں پر، یا یہاں پر بھی ایک حکم ہے؟ ارے بھائی طلب تصحیح اس کی نہیں ہے۔ دیکھو حدیث پاک کے دو مطلب ہیں، ایک یہ کہ حدیث پاک کی یہ الفاظ صحیح ہے یا نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ بیان فرمایا ہے یا نہیں فرمایا ہے، ایک تو اس کا مفہوم یہ ہے، اور ایک اس کا ہے معنی حدیث پاک کا کن مسافر بن کر رہو دنیا میں، تو یہ جو حکم دیا ہے سرکار نے، ایک اس کا معنی ہے، ایک ہے الفاظ اور ایک ہے اس کا مضمون۔ انشاء جو ہے وہ مضمون ہے، انشاء جو ہے وہ مضمون ہے، اور رہے یہ الفاظ کہ سرکار نے یہی الفاظ فرمائے ہیں، یہی جملے سرکار کی زبان سے نکلے ہیں یا نہیں، تو جو تصحیح نقل کا جو مطالبہ صحیح ہے وہ ان الفاظ کے سلسلے میں ہے کہ واقعی سرکار سے یہ بات ثابت ہے یا نہیں ہے، اور یہ حکم ہے، یہ ضمنی حکم ہے۔ کیا ہے یہ؟ تو مناظرے کا تحقق جو ہوا ہے حکم ضمنی میں ہوا ہے، نہ کہ انشاء میں، سمجھے نہیں؟ لہذا اس سے استدلال کرنا ہے اس بات پر کہ انشاء میں مناظرہ کا تحقق ہو گیا، یعنی طلب تصحیح نقل کا تحقق ہو گیا، یہ کہنا صحیح نہیں ہے۔ جواب ہو گیا نا؟ فرماتے ہیں جیسے کہ کسی شخص نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کن فی الدنیا کا انک غریب و کا عابر سبیل وفی المفرد، ایسے ان لوگوں نے کہا طلب تصحیح نقل صحیح ہے مفرد میں بھی، جبکہ مفرد میں حکم نہیں ہوتا ہے نا، کما اذا نقل تعریف الشیء، جیسے کہ مثال کے طور پر کسی چیز کی مفرد کے ذریعے سے تعریف کی جاتی ہے اور اس تعریف کو نقل کیا گیا۔ مثال کے طور پر وجود کی تعریف ہے، کس کی تعریف؟ وجود کی تعریف الثابت العین سے کر دی گئی، الثابت العین مفرد ہے نہیں ہے، الوجود الثابت العین مفرد ہے، مفرد کے ذریعے سے تعریف کی گئی، تو کوئی پوچھنے لگے کہ طلب تصحیح نقل تو یہاں پر کیا جا سکتا ہے کہ بھئی کون سی کتاب میں ہے، کہاں پر ہے، تو کیا یہ مجھے یہ بتاؤ یہاں پر جو مفرد ہے مفرد ہونے کی حیثیت سے طلب تصحیح نقل ہے، یا اس مفرد میں حکم ضمنی کا اعتبار کرنے کی وجہ سے طلب تصحیح نقل ہے؟ بھائی گویا کہ اگر کسی نے تعریف کی، تعریف بالمفرد کی ہے، تو گویا کہ وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ لغت میں اس کا یہ معنی ہے، اور یہ ضمناً کیا ہے؟ دعویٰ ہے، اور جب ضمناً دعویٰ ہو گیا تو اب مطالبہ تصحیح نقل کر سکتا ہے اور یہ کہہ سکتا ہے کہ کون سی لغت میں ہے، کون سی کتاب میں، وہ دکھا دو۔ تو اس حکم ضمنی کے اعتبار سے یہاں پر مناظرہ کا تحقق ہو رہا ہے نا، اس لیے نہیں کہ الثابت العین پر یہ مناظرہ متحقق ہو رہا ہے بغیر حکم ضمنی کے، سمجھے نہیں؟ ہاں، تو یہاں پر بھی حکم ضمنی کا اعتبار ہے، جس میں آپ یہ سمجھ رہے ہیں، معترض یا کہنے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ یہاں پر حکم ضمنی کے بغیر ہی، اعتبار کیے بغیر ہی مناظرہ متحقق ہو گیا۔ فرماتے ہیں ایسی طلب تصحیح نقل صحیح ہے مفرد میں، ان لوگوں نے کہا بغیر حکم ضمنی کا اعتبار کیے ہوئے، کما مفرد میں تو حکم ہوتا ہی نہیں ہے، مفرد من حیث هو المفرد میں کوئی حکم نہیں ہوتا، ہاں حکم ضمنی کا اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ کما اذا نقل تعریف و شیء، جیسے کہ کسی چیز کی تعریف نقل کی گئی بے مفرد، مفرد کے ذریعے سے، لو تما، صاحب متن فرماتے ہیں اگر ان لوگوں کا کہنا تام ہو جائے، اس کا مطلب لو تما کے ذریعے سے کریں، اس کا مطلب پہلی بات تو ان کی بات تام نہیں ہے، پہلی بات تو ان کی بات تام نہیں، ہمیں تسلیم ہی نہیں کہ بغیر حکم ضمنی کے مناظرہ کا تحقق ہو جاتا ہے، جہاں پر حکم صریح نہیں ہے تو حکم ضمنی کا اعتبار کرنے کے بعد ہی مناظرہ کا تحقق ہوگا، بغیر حکم کے تحقق کے مناظرہ نہیں ہو سکتا۔ لو تما، اگر ان کی بات تام ہو جائے، شارح فرماتے ہیں اشارۃ الی عدم تمام، لو تما کہہ کر کے مصنف نے اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ ان کی بات تام نہیں ہے، کیوں؟ فإنہ لا فساد فی صدق الحیوان الابیض، مثال دے رہے جیسے کہ کسی شخص نے الحیوان الابیض کہا، کیا کہا؟ الحیوان الابیض، کہ ابھی میں نے کہا الحیوان الابیض، تو آپ کو کیا حق پہنچے گا کہ بھئی یہ تعریف تمہاری صحیح نہیں ہے الحیوان الابیض کرنا؟
یہ تعریف صحیح نہیں ہے. میں کہوں گا کیوں تعریف صحیح نہیں ہے؟ آپ کہو گے یہ تو گھوڑے پر بھی صادق آ رہی ہے الحیوان الابیض، یہ تو گائے پر بھی صادق آ رہی ہے الحیوان الابیض. تو میں کہوں گا میں نے کون سا دعویٰ کیا تھا کہ میں نے یہ انسان کی تعریف کی ہے؟ جب تک میں دعویٰ نہیں کر رہا ہوں، جب تک آپ کو کیا حق پہنچتا ہے اعتراض کرنے کا؟ بھئی سب پر صادق ہے. ہاں اگر میں یہ دعویٰ کروں، اگرچہ صراحتاً نہ صحیح لیکن ضمناً اگر دعویٰ سمجھ میں آ جائے کہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ الحیوان الابیض یہ انسان کی حد ہے، تو آپ کو حق ہوگا اعتراض کرنے کا. اور اعتراض کرنے کا جب حق ہوگا تو یہی ہے مناظرہ، یہی ہے مناظرہ. تو کس نے کہہ دیا کہ حکم ضمنی کا اعتبار کیے بغیر مناظرہ کا تحقق ہو جاتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا. فرماتے ہیں فَإِنَّهُ لَا فَسَادَ فِي صِدْقِ الْحَيْوَانِ الْأَبْيَضِ، کیونکہ اس میں کوئی فساد نہیں ہے کہ الحیوان الابیض صادق آئے علی فرض پر، جب تک کہ دعویٰ نہ ہو، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. مثلا مع عدم اعتبار کونہی تعریفاً للانسان، جب تک کہ یہ اعتبار نہ کیا جائے کہ یہ انسان کی تعریف ہے، یہ دعویٰ نہ کیا جائے ضمناً. وقضا انما یطلب فی قولہ، ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کن فی الدنیا الی آخر الحدیث، کن فی الدنیا کان کا غریب اور کعابر سبیل، سرکار کے اس فرمان کے اندر بھی مطالبہ تصحیح کیا جائے گا، اس بات کی تصحیح کا مطالبہ کیا جائے گا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، وہ خبر، قول ہے یا نہیں ہے، اور قول ہونا یا قول نہ ہونا یہ خبر ہے، یہ انشاء نہیں ہے. انشاء تو وہ اپنے مضمون کے اعتبار سے ہے. فرماتے ہیں وہ خبر، اور یہ خبر ہے. لا تصحیح الانشاء، یہاں پر تصحیح انشاء کی تصحیح نہیں ہے. کما یشہد بہ الوجدان، جیسے کہ سمجھداروں کا وجدان اس بات کی گواہی دے گا، اور جو نہ سمجھ ہے تو اس کا وجدان تو خیر گواہی نہیں دے سکتا. جس کے وجدان میں آ ہی نہیں سکتی یہ بات تو شہادت کیا دے گا؟ سمجھے نہیں؟ بہت بڑا طنز ہے صاحب شرح کا. اما المفرد، رہا مفرد، تو مفرد میں بھی مناظرہ کا تحقق نہیں ہوتا ہے جب تک کہ حکم ضمنی کا اعتبار نہ کیا جائے. فرماتے ہیں فبعد ما بین الاول لا یحتاج الی البیان، تو جب پہلے کو بیان کر دیا کہ کلام انشائی میں متحقق نہیں ہوتا ہے مناظرہ، بلکہ تحقق مناظرہ کس اعتبار سے ہوتا ہے کہ وہ خبر ہے، انشاء کے اعتبار سے نہیں. تو جب پہلے کو جب بیان کر دیا تو اب دوسرے کو بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مفرد میں تو حکم ہوتا ہی نہیں ہے بالکل، ہے نا. ہاں حکم کا اعتبار کر لیا جائے تو حکم ضمنی کا دعویٰ ہو گیا، حکم ضمنی کا اعتبار. فرماتے ہیں لو تما، فرمایا تھا کہ اگر ان کی بات تام ہو جائے، اس کا مطلب پہلی بات تو یہ کہ تام نہیں ہے، لیکن اگر ہم تسلیم کر لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے کہ چلو اچھا کلام انشائی میں مناظرہ متحقق ہو گیا یا مفرد میں مناظرہ متحقق ہو گیا، اگر یہ بات تسلیم کر لیں تو پھر کیا خرابی لازم آئی؟ تو فرماتے ہیں فہدمن، اگر تام، لو تما اگر تام ہو جائے، پہلی بات تو تام نہیں ہو، اگر تام ہو جائے فہدمن، تو مناظرہ کی تعریف کو ڈھانا لازم آئے گا. یہاں پر کیا ہے؟ مناظرہ کی تعریف کو ڈھانا لازم آئے گا. کون سی تعریف کو؟ جو اہل مناظرہ کے درمیان مشہور ہے، واضح مناظرہ سے منقول ہے جو تعریف، اس کا ڈھانا لازم آئے گا. اور وہ کون سی تعریف تھی؟ توجہ المتخاصمین فی النسبت بین الشیئین، وہاں پر نسبت سے مراد کیا ہے؟ حکم ہی ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ حکم کے بغیر بھی مناظرہ کا تحقق ہو جائے گا، تو تعریف کے خلاف ہو گیا نہیں ہو گیا؟ تعریف مشہور کے خلاف ہو گیا، واضح فن سے جو تعریف منقول ہے اس کے خلاف ہو گیا. اب کوئی جناب کہے کہ کہاں پر تعریف کا ڈھانا لازم آ رہا ہے؟ مناظرہ کی وہ تعریف ہی نہیں ہے جو آپ نے کی ہے. مناظرہ کی تعریف تو یہ ہے توجہ المتخاصمین بین الشیئین. پھر نسبت کی قید کیوں لگا دی آپ نے؟ تو کہاں مناظرہ کی تعریف ڈھہے گی؟ مناظرہ کی تعریف وہ اگر ہوتی تو ڈھہتی. تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم یہ کہیں گے کہ یہ تو تمہاری اپنی اصطلاح ہے، جو چاہو تعریف کر لو. تمہارے نزدیک مناظرہ کی تعریف یہ، ہمارا مقصد یہ ہے کہ واضح فن سے جو تعریف منقول ہے، اہل مناظرہ کے مابین جو تعریف مشہور ہے، وہ تعریف وہی ہے، وہ تعریف نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں. اس لیے مطلقاً تعریف کا ڈھہنا ہمارا دعویٰ نہیں ہے، بلکہ اس تعریف کا ڈھہنا لازم آئے گا، اس تعریف کا حدم لازم آئے گا جو تعریف
اہل مناظرہ میں مشہور ہے اور واضح فن سے منقول ہے۔ جواب سمجھ میں آ گیا؟ فرماتے ہیں اگر ان کی بات تام ہو جائے تو یہ حدم ہے، ڈھہنا ہے مناظرہ کی حد کو، یا ڈھا دینا ہے مناظرہ کی حد کو۔ کون سی حد کو؟ المشہور بین الجمہور، جو جمہور کے درمیان مشہور ہے، والمنقول من واضع ھذا الفن، اور اس فن کے واضح سے جو منقول ہے، اور وہ ہے توجہ المتخاصمین فی النسبت بین الشیئین اظہارا للصواب فلا یرد۔ جب ہم نے یہ کہہ دیا کہ واضع فن سے جو منقول ہے اور مشہور بین الجمہور جو ہے، تو اب اعتراض نہیں پڑے گا کہ انہ یجوز کے جائز ہے ان یحد المناظرہ بما لا یلزم حدمہ، کہ مناظرہ کی تعریف ایسی کر لی جائے جس سے اس تعریف کا حدم لازم نہیں آئے اس تقدیر پر، ہے نا۔ مثال کے طور پر یہ تعریف کر لی جائے، یہ کہہ دیا جائے المناظرۃ توجہ المتخاصمین فی شیء اعم من ان یکون نسبۃ اولا، کہ متخاصمین کا توجہ کرنا کسی چیز میں، اب وہ شے میں عموم کر دیا، چاہے وہ شے نسبت ہو یا نسبت نہ ہو۔ نسبت ہو تو حکم میں توجہ ہو جائے گی، نسبت نہ ہو تو حکم کے بغیر بھی توجہ ہو جائے گی، تو مناظرہ بغیر حکم کے ہو جائے گا۔ یہ عام تعریف کر لی جائے، لہذا یہ اعتراض نہیں پڑے گا کہ کہاں پھر اب تعریف کا ڈھانا لازم آ رہا ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ تعریف سے مراد مطلق تعریف ہماری مراد نہیں ہے، بلکہ وہ تعریف مراد ہے جو مشہور بین الجمہور ہے اور منقول عن واضع الفن ہے، اس کا ڈھہنا لازم آئے گا۔ یا آپ دوسری تعریف کر رہے ہیں تو یہ منقول و مشہور نہیں ہے۔ ایک جواب، دوسرا جواب، اور تیسرا جواب دینا ہے وَتَقْصِيرٌ لِقَوَاعِدِ الْبَحْثِ۔ پہلا جواب تو وہی تھا کہ ہمیں تسلیم ہی نہیں، تمہاری بات ہی تام نہیں۔ دوسرا جواب یہ کہ اگر تام ہو بھی جائے تو یہ خرابی لازم آئے گی کہ حدم لازم آئے گا مناظرہ کی تعریف کا۔ اور تیسرا رد یہ ہے تقصیر لقواعد البحث، قواعد بحث اور مناظرہ کے قواعد کا زیادہ کرنا لازم آئے گا بلا ضرورت لازم آئے گا۔ بھئی زیادہ ہونے سے تو ویسے تو کوئی خرابی لازم نہیں آتی، لیکن اگر قاعدہ بڑھ گیا اور ضرورت ہے نہیں کچھ تو بلا ضرورت تو اچھا نہیں ہے، اس لیے بلا ضرورت قاعدے کا بڑھانا لازم آئے گا، زیادہ کرنا لازم آئے گا۔ اس لیے وہی ماننا ضروری ہے کہ تاکہ مناظرہ کے قواعد نہ بڑھیں، کیا ماننا ضروری ہے کہ مناظرہ کا تحقق احکام ہی میں ہوگا، ہے ان کا تعلق احکام سے۔ فرماتے ہیں وہ تقصیر لقواعد البحث، اور قواعد بحث کی تقصیر اور زیادتی لازم آئے گی۔ فإن ما يرد على التعریف، کیونکہ وہ اعتراضات جو کہ تعریف پر وارد ہوتے ہیں لا يدخل في شيء من المنوع الثلاثہ، وہ منوع ثلاثہ میں سے کسی میں داخل نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ من ہے، نقض ہے، معارضہ ہے، یہ تینوں اعتراضات کس پر وارد ہوتے ہیں؟ حکم پر۔ ارے تعریف کے اندر اگر جامع معنی ہونے کے اعتبار سے اعتراض کیا جائے تو اعتراض جو جامع معنی ہونے کے اعتبار سے ہے تو وہ اس پر یہ من نقض معارضہ جو وارد ہوتے ہیں نا، وہ حکم کے اعتبار سے ہی ہوتے ہیں، حکم ضمنی کے اعتبار سے۔ اور اگر آپ کہیں کہ تعریف پر اعتراض بغیر حکم ضمنی کے ہی ہو جائیں گے تو من نقض معارضہ میں تو وہ اعتراض ہوگا نہیں، پھر ایک الگ اصطلاح بنانا پڑے گی کہ ایک قسم یہ بھی ہے پھر اعتراض کی، ہے نا، تو قاعدہ بڑھے گا نہیں بڑھے گا ایک۔ اور اگر حکم ضمنی کا اعتبار کر لیں تو پھر وہی نقض من معارضہ وہی چلیں گے، الگ سے قاعدہ بڑھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ فرماتے ہیں فإنما يرد على التعریف، کیونکہ جو اعتراض وارد ہوگا اس تعریف پر، تعریف سے مراد وہ تعریف ہے کہ جس میں حکم ضمنی کا اعتبار نہ کیا جائے، ہے نا، اس تعریف پر لا يدخل في شيء من المنوع، تو وہ اعتراض داخل نہیں ہوگا منوع ثلاثہ میں سے کسی میں، من غیر ضرورت، یعنی تقصیر قواعد بحث ہوگا بلا ضرورت۔ یہاں پر من غیر ضرورت اس لیے کہہ دیا، کوئی کہے کہ اگر قاعدہ بڑھ بھی گیا تو نقصان کیا ہے بھائی، ہے قاعدہ جہاں 10 ہیں تو وہاں 11 ہو گئے تو کیا پریشانی ہے؟ تو کہہ رہے ہیں بلا ضرورت کیا فائدہ ہے بڑھانے کا، قاعدہ بڑھا دو کوئی فائدہ تھوڑی ہے، جبکہ قاعدہ کم ہونے میں کسی بھی فن کے اندر قواعد اگر کم ہوتے ہیں تو ان کا ضبط، ان کا یاد کرنا یہ زیادہ آسان ہوتا ہے، زیادہ ہو جائیں تو یار مشکل ہو جائے گا، تو بلا وجہ مشکلیں پیدا کرنا، جب کام آسانی سے چل رہا ہے تو مشکلیں پیدا کرنا صحیح نہیں ہے۔ فرماتے ہیں من غیر ضرورت، بغیر ضرورت قواعد بحث کو بڑھانا ہے، فإنه يمكن اعتبار النسبہ، کیونکہ نسبت کا اعتبار کرنا ممکن ہے، اور ابحاث اور وہ اعتراضات جو وارد ہوتے ہیں ابحاث مذکورہ میں، ان میں ان ابحاث کو ابحاث مذکورہ میں مندرج کرنا اور داخل کرنا ممکن ہے، جب بھئی حکم ضمنی کا اعتبار کر لو تعریفات میں،
ہے. تو جو اعتراضات اب تعریف پر وارد ہوں گے جامع معنیوں کے ہونے کے اعتبار سے وہ سب کے سب منوع ثلاثہ میں داخل ہو جائیں گے. تو ابحاث مذکورہ میں ان ابحاث کو داخل کرنا جب ممکن ہے تو یہ اس صورت میں تقلیل قواعد ہوگا. والتقلیل فی القواعد الیق، اور قواعد کے اندر کم کرنا ہی زیادہ لائق ہوتا ہے ضبط اور حفظ کے. تو اس لیے بلا ضرورت اگر قواعد بڑھا جائیں تو یہ بلا ضرورت ہے، کیونکہ یا تو ممکن نہیں ہوتا بھئی تعریف پر اعتراض جو وارد ہو تو اگر اس کو نسبت کا اعتبار کر لیا جائے تو منوع ثلاثہ ہی میں داخل ہو جائیں گے یہ اعتراض، اور اگر نسبت کا اعتبار نہیں کیا جائے تو منوع ثلاثہ میں داخل نہیں ہوں گے تو الگ سے ایک قاعدہ بڑھانا پڑے گا، الگ سے ایک اصطلاح بڑھے گی. تو یہ تو بلا ضرورت ہے. اگر